السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج ہم لوگ اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بیان کرتی ہوں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ دیکھیں، یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بندگی میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کا ذوق و شوق اور بڑھ جاتا تھا، اور اس میں بھی آخری 10 دن تو بالکل اللہ کی عبادت میں ہی گزارتے تھے۔ مسجد میں جا بیٹھتے، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و دعا میں لگے رہتے۔ ایسا یہ اس لیے کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ مومن کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے، تاکہ 11 مہینے شیطان اور شیطانی طاقتوں سے لڑنے کے لیے قوت فراہم ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت کرتے اور اپنی بیویوں کو جگاتے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جاگ کر نوافل اور تہجد پڑھے اور اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کے لیے آپ تہبند کس کر باندھ لیں، یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جوش اور انہماک کے ساتھ عبادت میں لگ جائے، کیونکہ یہ ایک تو ویسے ہی بولتے ہیں نا کہ سیل لگی ہے اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 70 گنا دیتا ہے، پھر ہمیں زکوٰۃ کے لیے اتنی نیکیاں ملتی ہے، فطرے کے لیے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ہم اگر کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کے گھر میں اناج بھراتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکی ہی نیکی دیا ہے۔ اور اس پہ اعتکاف، دیکھیے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے نا کہ اگر ہم کو معلوم پڑ جائے کہ تو کوئی کبھی اعتکاف چھوڑے گا ہی نہیں۔ یہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق کی دوری ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سوچو، جہنم سے دوری، جہنم سے کتنا ڈر لگتا ہے نا، جہنم سے کتنی گھبراہٹ ہوتی نا، جہنم کی آگ سوچ کے ہی ایک تھوڑی سی دنیا کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ایک ذرا سا ہمارا ہاتھ کوئی چیز پہ، گرم چیز پہ لگ جاتا ہے تو ہم کتنے تڑپ جاتے ہیں نا، اور جہنم کی آگ کا تو پھر اب کیا کہنا، اتنا شدت والی وہ آگ رہے گی، ہماری کھالیں چھل جائے گی، پھر نئی کھال چڑھائی جائے گی، پھر چھلے گی، اس میں آگ کے جانور ہوں گے، وہ ہمیں ڈسیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف جہنم سے 3 خندق کی دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر، الحمدللہ، اور اتنی برکت کہ زندگی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلوت یعنی اکیلے میں اللہ سے تعلق بنانا، صرف اللہ کے بن کے رہنا، صرف اللہ کے ہو کے رہنا۔ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو پھر کوئی دنیاوی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ، کوئی دنیاوی فکر، کوئی چیز کا اپنے اوپر ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اس کو صرف میں اور میرا خدا، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور میں، بس اسی کی عبادت میں، اسی کے ذکر میں، تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے، ایک پلاننگ کر لینا چاہیے، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے شروعات آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو وغیرہ کرے، پھر تہجد وغیرہ پڑھے، پھر نفل نمازوں تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، پھر سحری کریں۔ سحری بھی کھانے کا نیکی ہے نا، سحری افطاری اس کی بھی اللہ نے نیکی دیا۔ یہ تو ہم کھاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے تو سکون ہی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو نیکی دے رہا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر فجر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لیں۔ اگر عورت گھر میں بیٹھی ہے تو وہ ایک اپنا کمرہ خاص بنا لے، یا پھر وہ پردہ کر کے کچھ ایک ایسی جگہ پہ سکون سے بیٹھ جائے جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اور وہ اس کمرے سے صرف اپنی حاجت کے لیے، کوئی ضرورت کے لیے ہی باہر نکلے، گھر کے باہر تو بالکل نہیں جا سکتی۔ اس کمرے میں واپس آ کے اس کو عبادت کرنا ہے۔ اس کے کوئی محرم ہے، صرف وہی اس کے کمرے میں آ سکتے ہیں، اور نامحرم اس کے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے بات نہیں کر سکتے، بات بھی کریں گے آپ، لیکن آپ عبادت جتنا ہو سکے اللہ کے لیے کریں، کہ میں دنیاوی چیزوں سے ایک دم بے خبر ہو جائے، بالکل بھی اس میں دنیاوی کاموں میں نہ لگے۔ پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد آپ اگر کچھ اور تلاوت یا ذکر اذکار کر رہے ہیں تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ وقت ذکر اذکار کریں،
یا آپ تھوڑا لیٹ جائیں. اگر آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ لیٹ کے اپنا ذکر کر سکتے ہو. پھر چاشت کی نماز پڑھ کے اگر آپ کو پھر تھکاوٹ لگ رہی ہے تو آپ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کے تسبیحات کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کے جتنے ذکر و اذکار ہے وہ یہ ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پوری ہر ایک دعائیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہے وہ ساری دعاؤں کو آپ پڑھتے رہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا حیو یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. اللہ کے اچھے ناموں سے اس کو یاد کیجیے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آپ صبح کے اذکار پڑھیے. صبح کے اذکار کے بعد پڑھتے پڑھتے آپ ظہر تک پہنچ جاؤ گے. کچھ لیٹ سکتے ہو آپ، اگر تھکے ہو تو تھوڑا سو بھی سکتے ہو. پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے، نفل نمازیں ادا کریں گے، سنت نمازیں ادا کریں گے. اس کے بعد تھوڑا آپ کیلولا کریں گے. کیلولا کے بعد آپ اٹھ کے پھر وضو کریں گے، پھر ذکر اذکار میں لگ جائے گے تو عصر کا وقت ہو جائے گا. پھر عصر کے وقت آپ اپنی نماز پڑھ کے شام کے اذکار پڑھنا شروع کریں. شام کے اذکار میں جتنی دعائیں ہیں سب، اور سب سے اچھا موقع تو رمضان میں یہ ملتا ہے ہم کو اعتکاف کے وقت کہ آپ جو چھوٹی موٹی دعائیں ہیں، آیتیں ہیں، سورے ہیں، وہ یاد کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھا تو جو ہمارے جیسے گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اندر آنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، سواری پہ چڑھنے کی دعا، اترنے کی دعا، یہ ساری دعائیں ہم یاد کر لیں، پھر اس کو اپنے روز کے معمولات میں شامل کریں تو رمضان کے بعد بھی ہم وہ رمضان کی نیکیاں کنٹینیو کر سکتے ہیں نا. الحمدللہ. جس کو جو جیسا، اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھو یا وہ پڑھو یا کوئی خاص ذکر کرو یا کوئی خاص کرو. نہیں، بس صرف ہم کو تلاوت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے. آپ اس میں کھا پی سکتے ہو، آپ اس میں سو سکتے ہو تھوڑا بہت. ایسا نہیں ہے. رات کے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے دیا ہے تو آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد تراویح کی نمازیں بھی آپ لمبی لمبی پڑھیں، رکوع و سجدے جتنا ہو سکے لمبے کریں. فجر کی نماز بھی لمبی پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بہت لمبی پڑھتے تھے. تو آپ کو اگر بہت لمبے سورے یاد نہیں ہیں تو آپ رکوع اور سجدہ لمبا کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش، ہماری ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی اعتکاف کے لیے ترغیب دیں، ہمارے بچے بھی اس چیز میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز کی ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، مطلب کتنا سکون لگتا ہے نا کہ اللہ سے. اور پھر اس کے بعد میں سونا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کہ دائیں کروٹ پہ لیٹے. پھر اور ایک شرط ہے کہ جب اعتکاف کرے گے تو روزے کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق یہی ہونا چاہیے، اور کوئی چیز نہیں. نہ کوئی ریاکاری، نہ کسی کو دکھانا، نہ کسی کو تکبر کرنا کہ دیکھو میں نے یہ کیا. نہیں، صرف اللہ کے ہو کے بیٹھ جاؤ. اور عورتیں اگر بیٹھ رہی ہیں تو ان کو اپنے شوہر کی اجازت لینا بہت ضروری ہے. اگر ان کے شوہر اجازت نہیں دے رہے ہیں تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اور اس کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے. اگر ہم سوچیں گے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، مجبوری ہے تو چلو ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو نہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے روزے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو روزے کے ساتھ ہم اعتکاف کریں گے تو اس کا اجر بھی ہم کو زیادہ ملے گا، اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اپنی حساب سے، اب جس کی جیسی سہولت ہے، کوئی کچھ گھنٹے کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، کوئی 1 دن کے لیے، کوئی 3 دن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے حساب سے ان کو اجر دے گا. تھوڑے کا بھی زیادہ دے سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ. 10 دن کے عشرے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن رکھتے تھے، اس میں طاق راتیں آتی تھی. تو اعتکاف میں تو سونے کا بھی ثواب ہے. اگر تھوڑا بہت وہ انسان عبادت کر کر کے تھک کے اگر وہ سو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جاگنے کا اجر دے گا. ایسے میں طاق راتوں کا مطلب کوئی ایک رات تو مل جائے گی نا انشاءاللہ.
शब قدر کی، لیلۃ القدر کی اتنی مبارک رات، ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جبریل امین آئے گے اور پورے فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کرے گے اور اللہ تعالیٰ تک ہمارا میسیج پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو پہلے آسمان میں آخری وقت میں آتے ہیں، آخری وقت میں، رات کے پہر میں، آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کون ہے جو مغفرت مانگے میں دوں گا، کون ہے جو مجھ سے نعمت مانگے میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ہر حاجت پوچھتے، لیکن ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو پھر اور بھی بڑھ چڑھ کر، تو شیطان بھی نہیں رہتا، جہنم بھی بند رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسے موقع پہ ہمیں بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنا چاہیے کہ آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے، دعائیں مانگے، اپنی حاجتیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، پوری دنیا کے بھائی بہنوں کے لیے مانگے، ہر کسی کے لیے مانگے، ہر کسی کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ اس میں کوئی ہمارا اپنا یا کوئی غیر مذہب کا بھی ہے تو ہم اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیں۔ ہر مومن مسلمان، ہر مومن مسلمات، ہر انسان کے لیے، اور جو دوسرے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں۔ اگر ہم ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اللہ ہم کو اس لائق بنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکی کرنے کی آیا ہوا ہے، ہم اس مہینے میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہر لمحہ نیکی کرنے کی، ہر لمحہ عبادت کرنے کی، ہر لمحہ دعا کرنے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور کر۔ اللہ پاک ہر کوئی تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہے، ہر کوئی تجھ سے جنت کی آرزو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔